بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. کل کے درس میں آپ نے آیت مباہلہ کو سنا، تو آج اللہ رب العزت اہل کتاب کو یعنی مسئلہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں. مسئلہ توحید یعنی خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ مسئلہ توحید ہے. فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ اعلان کیجئے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک بات پر متفق ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، جو ہمارے درمیان بھی مشترک ہے، مسلم ہے، تمہارے درمیان بھی مسلم ہے، تم بھی اس کو مانتے ہو، ہم بھی اس کو مانتے ہیں. اب وہ بات کون سی ہے؟ فرمایا کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. دعویٰ تو وہ بھی کرتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو وہ جو دعویٰ کرتے تھے وہ زبان سے دعویٰ کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، لیکن دل سے نہیں کرتے تھے جی. اور مسلمانوں کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ زبان سے اقرار ہوتا ہے اور دل سے یہ دعویٰ اور پکی بات ہوتی ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے جی. آج بھی جاہل قسم کے لوگ، نادان لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ٹیکتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیازیں دیتے ہیں اور ان کے نام کی منتیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. یہی تو عبادت ہے جی. سجدے کا حکم اللہ نے اپنے سامنے دیا ہے کہ میرے سامنے ماتھا ٹیکو، میرے نام کی نظر و نیاز دو، میرے نام کی منت منوتی دو، اور آپ غیروں کی نام کی دیتے ہو. تو یہ عیسائیوں کی بھی یہ بیماری تھی، یہودیوں کی بھی یہ بیماری تھی. وہ کیا کرتے تھے جی؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، کوئی مائی مریم کی عبادت کرتے تھے، کچھ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ ہم یہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے جی. فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. دوسری بات ولا نشرک، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے جی. اب شریک ٹھہرانا کیا ہے جی؟ اللہ کی وہ صفات جو اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں جی، وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر میں ماننا، یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے جی. مثال کے طور پر خوشی، غم، دکھ، سکھ دینا، مرادیں پوری کرنا، حاجتیں پوری کرنا، اور ہر وقت بندے کی سننا، یہ کس کی صفت ہے جی؟ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی اس صفت کو غیروں میں ماننا، کسی بندے میں ماننا، کسی ولی میں ماننا، کسی پیغمبر میں ماننا، کسی جن میں ماننا، یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے جی. اور وہ کیا کرتے تھے جی؟ دعویٰ تو تھا ہم توحید مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ شرک بھی کرتے ہیں. اور تیسری بات وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہیں بنائیں گے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ بنایا ہوا تھا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا ہوا تھا، اور ان کی ماں کو رب بنایا ہوا تھا. تو اللہ کے پیغمبر نے یہ والی آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، 10واں پارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 31 ہے. اللہ فرماتے ہیں اتخذوا، ان عیسائیوں نے بنا ڈالا تھا احبارہم، اپنے مولوی صاحبان کو جی، ورہبانہم، اپنے پیروں کو جی،
اربابن رب من دون اللہ اللہ کے سوا جی. دیکھیں جی جب اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت کریمہ پڑھی نا جی, حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عدی بن حاتم وہ بندہ ہے جو حاتم طائی کا بیٹا ہے جی. حاتم طائی کی سخاوت دنیا میں مشہور ہے جی, ہر بندہ جانتا ہے جی. تو یہ عدی بن حاتم پہلے یہ مشرک تھے, بعد میں پڑھے لکھے بندے تھے, بعد میں یہ عیسائی بنے اور اتنے قابل تھے کہ عیسائیوں کے پادری بنے. پھر 10 ہجری کے اندر اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. تو اللہ کے پیغمبر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی نا کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو ارباباً رب بنائے ہوئے اللہ کے سوا, حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ, میں خود عیسائیوں کا پادری رہا ہوں, مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ عیسائیوں نے بھی مولویوں کو پیروں کو رب بنایا ہو. یہ ترمذی شریف اور مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایت ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی یہ بات سنی نہیں ہے. حضور نے فرمایا, بات قابل غور ہے, فرمایا عدی بات سنو کہ تمہارے مولوی لوگ, تمہارے پیر لوگ بغیر دلیل کے اگر کسی بات کے بارے میں کہہ دیتے یہ حلال ہے, یہ چیز حلال ہے, تم لوگ اس کو کیا کر لیتے تھے, مان لیتے تھے یہ حلال ہے جی, کہتے تھے یا رسول اللہ مان لیتے تھے. اگر تمہارے مولوی پیر کہہ دیتے تھے یہ چیز کیا ہے جی حرام ہے بغیر دلیل کے, اور تم بھی کیا کرتے تھے آنکھیں بند کر کے بات مان لیتے تھے یہ کیا ہے جی حرام ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہی رب ماننا ہے جی. دیکھو کسی چیز کا حلال کرنا, کسی چیز کا حرام کرنا, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے, کسی مولوی کا, کسی پیغمبر کا کام نہیں ہے. پیغمبر بھی کسی چیز کو حلال یا حرام بتاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, اور جو مجتہد کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں بتاتا ہے وہ مسئلہ مستنبط کر کے بتاتا ہے کہ یہ قرآن کی اس آیت سے کیا ہے جی یہ چیز حلال اور حرام ہے, نہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے جی ہم نے حرام کر دی اور حلال کر دیے. تو عیسائیوں کے مولوی کیا کرتے تھے جی, لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے تو لوگ بغیر سوچے سمجھے بات مان لیتے تھے, اور یہی رسمیں چلتی ہیں. ہمارا زمانہ بھی ہے, ہمارے زمانے کے اندر بھی مولوی, کچھ مولوی ہیں نا جی, کہہ دیتے ہیں کالے بکرے کے علاوہ اور بکرا کام آتا ہی نہیں ہے, کالا بکرا لگے گا تو یہ باقی بکروں کو حرام کر دیتے ہیں جی, کالی مرغی لگے گی باقی مرغیوں کو حرام کر دیتے ہیں جی, فلاں کام فلاں دن کے اندر کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. تو کچھ نادان لوگ, نہ سمجھ لوگ جو قرآن کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں ان مولویوں کی باتیں بغیر سوچے سمجھے بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ اگر کوئی مولوی صاحبان آپ کے سامنے ایسا مسئلہ بیان کرے نا جی, ڈائریکٹ آپ کا حق ہے جی, آپ اس سے پوچھو یہ قرآن کی کون سی آیت سے, قرآن کی حدیث سے, یا فقہا کا یا اجماع امت کا کون سی اس کے اوپر دلیل ہے جو آپ کہہ رہے ہو جی. بغیر دلیل کے مولوی بات کرتے ہیں نا جی, ہم آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لیتے ہیں. دلیل ہے تو ٹھیک ہے جی, پھر ان کی بات مانو جی. فرمایا عیسائی لوگ اپنے مولویوں کو, اپنے پیروں کو کیا بناتے تھے؟ رب بناتے تھے, رب, اللہ بناتے تھے. وہ کیا کرتے تھے کسی چیز کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے تو لوگ مان لیتے کہ یہ حلال ہے, کسی چیز کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے تو مان جاتے یہ کیا ہے جی حرام ہے, دلیل نہیں پوچھتے تھے. تو فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر اب ان کو کہو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ اللہ کے سوا ہم نے کسی اور کو رب نہیں بنانا ہے جی. پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, پھر بھی اگر یہ عیسائی روگردانی کرتے ہیں, اللہ کی توحید کو نہیں مانتے, پھر شرک کرتے ہیں, اور شرک کرنے کے بعد اللہ کے علاوہ لوگوں کو, مولویوں کو کیا کرتے ہیں جی رب بناتے ہیں. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا, پھر اے مومنو تم کہو اشہدوا, تم گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, ہم اسلام لا چکے ہیں اور اب تمہاری مرضی ہے, مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام ہے جی. ہمارا کام تھا آپ کو مسئلہ بتانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب, میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالوا او الی کلمۃ, ایک بات کی طرف, سواء بیننا, جو برابر ہے, مشترک ہے, مسلم ہے, بیننا, ہمارے درمیان میں,
وَبَيْنَكُمْ اور تمہارے درمیان میں کون سی بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی مسئلہ توحید ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا اور اللہ کے ساتھ ہم ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ اور نہیں بنائیں گے بعضنا ہم میں سے بعض کو ارباباً رب من دون اللہ اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر وہ کیا کریں اعراض کریں، فَقُولُوا بس کہو اے مومنو تم اشہدوا گواہ رہو تم بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ہم اللہ کی توحید کو ماننے